آپ اور ہم جس جمہوریت کو پچھلے 30-40 سال سے کور بھی کرتے رہے ہیں اور جانتے بھی رہے ہیں، بڑے کلوز کوارٹر سے دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے، اب وہ جمہوریت جو ہے الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں جس کے اوپر کافی سارے سوال ہیں، تو یہ وہ جمہوریت نہیں رہے گی۔ اور میں سوال آپ سے کرتا ہوں، مگر میں اپنے ذرا آپ کے آگے، کیونکہ آپ فیلو جرنلسٹ ہیں، تو تھوڑا سا دل کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ 8ویں ترمیم کے وقت تو یہ جو آئین کے اندر کھلواڑ کی گئی تھی، اس وقت ضیاء الحق کی ایک تلوار لٹک رہی تھی، وہ ماشاء اللہ کے اندر کیا گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی زیادہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ سیدھی نظر آتی ہیں قوانین، اور 10 بل پچھلے 15 دنوں میں انہوں نے پیش کیے ہیں، جس میں سے آدھی درجن سے زیادہ قانون بن چکے ہوئے ہیں، صرف صدر کا سائن کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اور یہ وہ جمہوریت نہیں رہے گی۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے، جس پہ میں آپ کے اس کے بعد ویوز چاہوں گا، کہ یہ وہ ویسٹرن فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کی قبر آپ کو مارنا ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ایک بیلچہ پکڑا دیتے ہیں کہ آپ اپنی قبر بھی خود کھودیں۔ تو پی ٹی آئی کے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے دفن کر دیا ہے۔ یہ باقی کی جو پارٹیاں ہیں وہ اپنی قبر اس وقت خود کھود رہی ہیں۔ یہ تفصیلات اگر پڑھیں، یہ جو نئے بل اور قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ، بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ ایک طریقے سے جو چیزیں پچھلے چند دنوں میں قانون سازی ہوئی ہے، اس کے بعد تو اس کو اگر آپ سویلین مارشل لا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ کسی نے بڑی اچھی ٹرم ایجاد کی ہے کہ وہ پارشل لا، اور پارشل لا بھی ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں ایک ٹرم کے طور پہ، لیکن جس طرح کی ایک تو اس میں زیادہ تر قوانین ایسے ہیں جن میں سزاؤں کا تعین کیا گیا، اور تقریباً ہر قانون ایسا ہے جس قانون کی گرفت میں میڈیا آ سکتا ہے یا جرنلسٹ آ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا آپ کا کام جو ہے وہ رپورٹنگ ہے۔ رپورٹنگ آپ یہاں نہیں کر سکتے، یہاں نہیں کر سکتے، یہاں نہیں کر سکتے، ہر چیزوں پہ قدزن لگتی جا رہی ہے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا پی ایم ایل این کو اس کا تدارک نہیں ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا؟ کل ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، طاہر بزن جو ہیں یا عرفان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی کل جو بل آ رہا تھا، آج ابھی میں تھوڑی دیر پہلے لا آفیسر کو سن رہا تھا، تو ان کے بقول انہوں نے کہا کہ یہ جو بل تھا جو کل ڈراپ ہو گیا، یہ کوما فل اسٹاپ بھی اس کا تبدیل نہیں کیا گیا، یہ پی ٹی آئی کے زمانے کا بل تھا، اور یہ بہت سے بل جو ہے وہ پینڈنگ تھے، ان میں سے ایک یہ بل تھا۔ لیکن جو بل یہ لوگ لے کر آئے ہیں، یہ خود لے کر آئے ہیں، چلے وہ تو ڈراپ ہو گیا، لیکن اور اگر وہ ڈراپ نہیں ہوتا اور اپرووڈ ہو جاتا تو وہ تقریباً ڈی پی آر کی یاد دلا رہا تھا، جس میں 90 روز سے 120 دن تک آپ کو جو ہے، جس طرح نیب کا پہلے قانون تھا، اور وہ بھی ہماری پی ٹی آئی کا جواب نہیں تھا کہ جو قانون لائے تھے کہ 90 روز تک آپ کو بتایا نہیں جائے گا، نہ آپ کی بیل ہو سکے گی۔ یہ توہین پارلیمنٹ سے اٹھا لیں، اگر توہین پارلیمنٹ، کبھی پارلیمنٹ کی بھی جو ہے وہ اس طرح توہین کی جاتی ہے، لوگوں کا فورم ہے، لوگوں کے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جو انڈین کالمسٹ تھے مشہور کلدیپ نیر صاحب، وہ تو اس کے بھی اگینسٹ تھے کہ ان کیمرہ سیشن کیا چیز ہوتی ہے، آپ لوگوں سے جو ہے وہ کیوں چھپا رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے، کیوں ان کیمرہ وہ ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب مطلب کس چیز کو آپ توہین کر رہے ہیں، آپ آج میں پارلیمنٹ پہ تنقید کروں تو یہ توہین پارلیمنٹ ہو جائے گی، اور اگر میں پارلیمنٹ پر تنقید نہیں ہوگی تو پھر کس پر تنقید ہوگی؟ پارلیمنٹیرین پر یا لیجسلیشن پہ یا اسمبلی کے سیشنز پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو یہ توہین پارلیمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ مزہ کا خیز بل ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے پہلے پیمرا ڈسکس کر لیا، اب ایک بل جو ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دن میں آ جائے، جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ہو رہا ہے، وہ ہو گیا تو آپ مزید گرفت میں آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ لے لیں میڈیا پہ مظہر میں آتا ہوں، مگر یہ جو انتہا پسند پرتشدد انتہا پسندی کا جو بل ہے، یہ کل انہوں نے رد تو کر دیا ہے،
مگر آج جو بیانات آئے ہیں انہوں نے کہا جی اس کو ہم ری ڈرافٹ کر کے نئی شکل میں لے کے آئیں گے، کچھ چیزیں اس کی ہٹا کے، وہ معاملہ ابھی ٹلا نہیں ہے، وہ نئی شکل کے اندر جو ہے نا نئی بوتل میں ڈال کے وہ پیش کریں گے۔ ہاں، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی، کیونکہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے لا منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوما فل اسٹاپ کے بغیر ہم لے کر آئے ہیں، اور یہ وہی کا وہی ہے جو پی ٹی آئی تھی۔ تو کیا وہ پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ دیں گے اس چیز کا کہ پی ٹی آئی ایک اتنا اچھا قانون لے کر آئی اور اس میں ہم نے ترمیم کر کے؟ میرا خیال ہے یہ بہت خطرناک بل ہے، اور لیکن ہم دیکھیں نا کہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کچھ بل ایسے لے کر آئے ہیں، کچھ ایسی ترامیم لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں میڈیا کے اندر بہت سی جگہوں پہ یہ ایڈوائز بھی ہے کہ اس کو آپ زیادہ مظہر مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کا یہ جو بیان تھا یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کے متعلق تھا، کیونکہ تو یہ میں پی ٹی آئی کچھ لوگوں بھی سہ رہا تھا، ان کی طرف سے بھی ڈاؤٹ تھے کہ وہ کہتے جی ہم پاگل ہیں کہ اس طرح کا کہ پارٹی چیف کو بھی اڑا دیں اور ان کے ضابطے بھی کر دیں، تو یہ جو انتہا پسندی والا بل ہے ان کے یہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ پیکا یس آف کورس آپ نے اور ہم نے بہت مزاحمت کی تھی جب یہ پی ٹی آئی کے دور میں لایا گیا تھا، پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا تھا۔ نہیں، یہ کیونکہ عامر میں جو ابھی سن رہا تھا انہوں نے جب یہ بات کی نا کہ آئی واز ان لاہور اور مجھے پرائم منسٹر نے بلایا ہوا تھا، تو شہادت ایوان صاحب نے یہ بل پیش کیا، اس لیے مجھے میرے خیال میں یہ کل جو بل ہوا ہے اس کی بات کہہ رہے ہیں، یہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اینی وے جو بھی قوانین دیکھیں، لیجسلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بل پلیس کرتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کمیٹی میں جاتا ہے، کمیٹی ڈسکس، اور سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ابھی قومی اسمبلی میں ہی پیش نہیں ہوا، یہ ڈائریکٹ سینٹ میں پیش ہو گیا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے لوور ہاؤس میں پیش نہیں کیا اور اپر ہاؤس میں پیش کر دیا۔ تو میرا خیال ہے اتنی جلد بازی، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ اس کی کافی حد تک اب جو ہے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ طویل ہوگا، حالانکہ آج بھی لا منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے، لیکن جو اطلاعات ہیں، جو نگراں سیٹ اپ پہ جو بات چیت چل رہی ہے، مختلف لوگوں سے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کے ہر طریقے سے، ان لوگوں کو جن لوگوں سے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ لمبا ٹرم ہوگا۔ پھر اگر ان کو چوائس آف پارٹیز کی بات ہوتی ہے تو انہیں 2 پارٹیز کی چوائس دی جا رہی ہے کہ آپ استحکام پاکستان میں جا سکتے ہیں، یا کیونکہ میں یہاں ہوں اس لیے یہاں کی بات کروں گا، یا آپ استحکام پاکستان میں جا سکتے ہیں، یا آپ ایم کیو ایم میں جا سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 3 کنگز پارٹی ایمرج ہو رہی ہیں، اور ایک پرویز خٹک صاحب کی، ایک جہانگیر ترین کی، اور شاید جس طرح آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ اشارے دیے جس کے معنی یہ ہوئے کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان پر شاید دوبارہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے۔ وہ مظہر وہ تو بالکل جو ہے ہم اپنے یہ شک کرنے میں بڑے حق بجانب ہیں، جس طرح پنجاب اور کے پی کے الیکشن جن بہانوں کے اوپر ڈیلے کیے گئے، انہوں نے خود ہی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ یہ ڈیلے کرنے کا کیا ہے کہ جی فورسز نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، اور جس طریقے سے کے پی کے اندر وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جو 3 منسٹر اے این پی کے ہیں، 3 جے یو آئی کے ہیں، 3 پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ سلسلہ تو بن گیا ہے۔ میں خاص طور پہ ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے تو جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ وہ جمہوریت سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اس ملک سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اظہار کے جو ہے قوانین اور ماحول سے بھی ریلیٹڈ ہیں، تو یہ پیکا کا میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے ہی رو رہے تھے کہ توہین پارلیمان بڑا غلط ہے اور وہ پاس بھی ہو گیا ہے، کسی نے چوں چاں بھی نہیں کی، پیپلز پارٹی سمیت، نیشنلسٹ پارٹی سمیت۔ اس کے بعد پیمرا کا شکر ہے ابھی رک گیا ہے، اور ای سیفٹی بل اور پریونشن آف پرسنل ڈیٹا بل جو کہ سوشل میڈیا کے آ رہے ہیں، یہ پیکا کا جو کہ پی ٹی آئی میں بھی لانے کی کوشش کی تھی لوگوں کو۔ ناظرین کے آپ تو بہت ڈیل کرتے رہے، میں ناظرین کے لیے کوئکلی بتا دوں
کہ یہ اس کا جو ابھی پبلک نہیں کیا گیا مطلب مندرجات اس کے پیکا ترمیم بل کے پریس میں میڈیا میں چھپے ہیں، اس کے مطابق کہ اس کی جو نئی شکل 20A ہے، فیک نیوز پھیلانے والے کا فیک نیوز کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا، 5 سال قید ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، پھر کسی بھی معلومات کے جعلی یا درست ہونے کا اختیار FIA کرے گی اب کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ پیمرا سے لے لیا جائے گا، اور FIA بغیر وارنٹ فیک نیوز پھیلانے والے کو گرفتار کر لے گی، اور فیک نیوز پھیلانا ناقابل ضمانت اور ناقابل سمجھوتا جرم تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تو آپ اور ہم کیا کریں، ہجرت کر جائیں صحافت چھوڑ کے؟ مجھے تو کوکنگ آتی ہے، آپ کو کیا کیا آتا ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلے بھی ہم نے، اب میں کسی تنظیم کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا، وہ اپنے فیصلے خود کریں گی، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پر اگر مزاحمت نہیں کی گئی اور اسے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جرنلزم جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ کنٹرولڈ نظر آ رہی ہے، میڈیا اور زیادہ کنٹرول ہو جائے گا، آپ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں آپ کو ایک واضح میسج مل جایا کرے گا، اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ تو ایک چوائس تو جو آپ نے بتائی یہ کہ ملک چھوڑ کے جانے کی، تو میں تو نہیں جا سکتا ملک چھوڑ کے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں کھیلوں پہ تبصرے کروں۔